السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ایک پیارا سا واقعہ سنتے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ آپ اپنے دور حکومت میں کس طرح سے اپنے رعایا کے کام میں سرگرداں رہتے تھے اور ان کے انتظامات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی سلطنت کے مختلف شہروں کا دورہ کیا، اس غرض سے کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے، وہاں کے انتظامات کو دیکھیں اور ان میں سدھار لائے۔ چنانچہ آپ شہر حمص پہنچتے ہیں اور وہیں پر آپ قیام فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر جتنے بھی فقراء مساکین ہیں ان کی ایک فہرست بنا کر کے میرے پاس لاؤ اور مجھے دکھلاؤ۔ چنانچہ اس شہر میں جتنے فقراء و مساکین تھے سبھی حضرات کی ایک فہرست بنا کر کے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب آپ نے فہرست پر نظر دوڑائی تو آپ نے اس میں ایک نام دیکھا، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، یہ اس شہر کے گورنر حضرت سعید بن عامر ہیں، یہ ہمارے گورنر ہیں۔ تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا واقعی میں تمہارے گورنر کی ایسی حالت ہے؟ تو لوگوں نے کہا، جی حضور، ان کی حالت ایسے ہی ہے اور اسی طرح سے یہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کو جو وظیفہ ملتا ہے، کیا اس وظیفے کے ذریعے سے یہ اپنی حاجتوں کو پوری نہیں کرتے ہیں؟ وہ وظیفہ کہاں جاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا، اے امیر المومنین، جب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو وظیفہ ملتا ہے تو وہ اپنا وظیفہ غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، فقراء میں تقسیم کر دیتے ہیں اور نادار لوگوں کی امداد فرماتے ہیں، ان لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کر دیتے ہیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے۔ الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار منگواتے ہیں۔ منگوانے کے بعد ایک خط لکھتے ہیں اور ایک قاصد کو دے کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ دینار لے کر کے چلے جاؤ، سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا پیغام سنا دینا اور اسے یہ دینار دے دینا اور کہہ دینا کہ یہ دینار امیر المومنین نے خاص آپ کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اس دینار کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پوری کریں اور اپنے حالات کو سدھاریں۔ جب قاصد دینار کو لے کر کے اور آپ کے پیغام کو لے کر کے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو دینار حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، آپ کا پیغام سنایا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ آپ اس دینار کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرے اور اپنے حالات کو سدھارے۔ جب قاصد نے یہ پیغام سنایا اور دینار دے دیا، پھر وہاں سے وہ واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ دینار ہیں تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔
جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ جو آپ کی فرما بردار تھی اب بہت ہی زیادہ سعادت مند تھی، انہوں نے بے قراری کے عالم میں آپ سے پوچھا، اے میرے شریک حیات، کیا مصیبت آپ کو پہنچی، کیا پریشانی آپ کو پہنچی ہے کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے میں ڈال کر کے لوگوں نے شہید کر دیا؟ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور مجھے بہت بڑے آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے میرے لیے یہ دینار بھیجے ہیں۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، تو اس میں بے قراری کی کیا بات ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، مصیبت کی کیا بات ہے؟ آپ اس کو جہاں چاہے استعمال کریں، جس طرح سے آپ چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں، کیا تم اس میں ہماری مدد کرو گی؟ آپ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے، کیوں نہیں، ہم آپ کی ہر حال میں مدد کریں گے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اچھے یہ بتاؤ گھر میں تھوڑا بہت کھانا موجود ہے کہ نہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہے، ہاں گھر میں تھوڑا بہت کھانا موجود ہے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اچھے ایک کام کرو، گھر سے پرانے کپڑے کے کچھ ٹکڑے لا کر کے مجھے دو۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے گھر سے کچھ پرانے کپڑے کے ٹکڑے لا کر کے آپ کے بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے دینار کو نکالا اور کپڑے میں باندھنا شروع کر دیا۔ جب دینار ختم ہو گیا تو آپ نے یہ حکم دیا کہ یہ دینار لے کر کے ان مجاہدین اسلام میں تقسیم کر دو جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ کر کے، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگائے بیٹھے ہیں۔ ہم سے زیادہ ضرورت اس دینار کی ان اسلام کے مجاہدوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دیناروں کو بھی اسلام کے مجاہدین میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ اگر آپ چاہے تو ان دیناروں میں سے تھوڑا سا اپنے لیے رکھ لیں تاکہ اپنی ضرورت بھی پوری ہو سکے اور آسانی حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے میری زوجہ محترمہ، ہم نے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت آمنہ کے لخت جگر، حضرت سید الانبیاء شب اسرا کے دلہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کسی عورت کو زمین میں ظاہر کر دیا جائے تو اس زمین کو وہ مشک کے خوشبو سے بھر دے۔ اللہ کی قسم، حوروں کی اتنی خوبصورتی اور پاکیزگی ہونے کے باوجود بھی میں جنت میں تجھے ان پر ترجیح دوں گا اور تجھے اختیار کروں گا۔ اپنے عظیم شوہر کی بات سن کر کے سعادت مند اور فرما بردار بیوی خاموش ہو جاتی ہے اور کوئی شکایت نہ کرتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں پر آخرت کی نعمتوں کو اور دنیا کی خوشیوں پر آخرت کی خوشیوں کو ترجیح دیتی ہے۔ یقیناً کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شولوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔